میں نے دونوں کی باتیں تو سنی ہے، لیکن جو بولنے میں زیادہ چرب زبان ہے، جو اپنی باتیں اچھی طریقے سے رکھ پایا ہے، میں بحیثیت انسان ہونے کے میں فیصلہ اسی حق کو سنا رہا ہوں۔ لیکن سن لو، اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے تو سمجھ لو میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، یہ دنیا ہے، حقیقت تو دل کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انصاف تو وہاں ہوگا، یہاں انصاف یہ دنیا والے کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی کو قتل کریں، مرڈر کریں، ایک کو کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا دی جائے گی، 2 کو کریں پھر بھی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، 10 کو کریں پھر بھی آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں ہے کہ آپ نے 10 کو قتل کیا آپ کو 10 بار مارا جائے گا اور 10 بار آپ کو زندہ کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سسٹم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا سسٹم ہے، اگر آپ نے 100 لوگوں کو مردر و قتل کیا ہے تو آپ کو 100 مرتبہ مارا جائے گا اور 100 مرتبہ آپ کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ انصاف کا ترازو اللہ کے پاس ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کا مالک بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا اتنا زیادہ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ جہنم کا وہ منظر وہاں پہ ہے۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں کوئی معاملات ہو، کھلانے پلانے کا کچھ سامان آپ نے پہنچا دیا، پیکٹ کا سامان وہ بھی چیک ان کر کے جاتا ہے، آپ کوئی سامان لے کر کے جائیے۔ جب ہم گئے مولانا جرجیز سے ملنے کے لیے تو ہم بھی بہت سارا سامان لے کر کے گئے، بہت سارا سامان ہم بھی لے کر کے گئے، وہ سارے سامان کو چیک کیا جاتا ہے، سامان چیک کرنے کے بعد پھر لے جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، آرام ہے، آپ سے اگر ان سے تعلقات ہیں، ملے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو وہاں پہ آرام دیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ جیل ہے، دنیا کے جیل کے اندر بہت سارا آرام ہے، لیکن پھر بھی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ایک بیرک کے اندر 50 44 88 100 آدمی ایک ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ صحیح سے ان کو کھانا ملتا ہے، نہ صحیح سے رہنے کی جگہ ہے، نہ آپ کو کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ صحیح سے لیٹرن اور باتھ روم ہے۔ جو آدمی جیل کے اندر جاتا ہے وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ تر معصوم لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر معصوم غلط نہیں کیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے، جیل کے اندر بند ہے، اور جو مجرم ہے باہر گھوم رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ، سورس کے بلبوتے پہ اور اپنی دادا گیری کے بلبوتے پہ باہر گھوم رہا ہے۔ جو حقیقت کے اندر اس نے وہ کام کیا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ جو جج فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے وہ بس ظاہری چیز دیکھتا ہے اور فیصلہ سنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، انہ علیم بذات الصدور، میں تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی مجرم آئے گا، کوئی میرے پاس سزا، میرے پاس کوئی قیدی آئے گا، مجرم آئے گا، گنہگار آئے گا، میرے پاس عدالت کے اندر جب اس کو لایا جائے گا اور جب میں اس کے سامنے کہوں گا تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ آپ کے فرشتوں نے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے والوں نے اس سے مسٹیک ہو گئی ہوگی، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس سے خطا ہو گئی ہوگی، اس نے غلط لکھ دیا ہوگا۔ اللہ کہے گا چلو ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے فرشتے نے غلط بھی لکھ دیا ہوگا، لیکن اچھا بتاؤ تم کیسے مانو گے؟ انسان کہے گا کہ اللہ اگر میرے جسم سے کسی بھی عضو سے تم گواہی دلوا دو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، سنو او اے مجرمین، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، اب تمہارے پیر بولیں گے، اب تمہاری زبان، اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگانے والے ہیں، اب تمہارے جسم کے الگ الگ اعضاء بولیں گے، تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا، تیری جسم کے ہر انگ سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا،
اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان کے پر مہر لگائے گا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آئی سیماپور کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا۔ اب تیری زبان ہماری زبان نہیں چلے گی، مجرمین کی زبان نہیں چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے پیروں سے پوچھے گا، اے پیر تو بتا، اے قدم تو بتا، کیا تو زنا کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، شراب کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، چوری کرنے گیا یا گیا نہ گیا؟ اے پیر ذرا یہ بتا، ڈانس کی جگہ پہ تو پہنچا یا نہ پہنچا؟ وہ پیر چلا کے کہے گا اللہ ہاں، یہ پیر تو شرابوں کے اڈوں میں گیا، یہ تو زناکاریوں کے اڈے میں گیا، یہ تو غلط کاموں کے پاس تو یہ پیر گیا۔ پھر اللہ کہے گا کیا یہ مسجدوں میں گیا نہ گیا؟ آسان سن کر کے یہ مسجدوں کی طرف یہ قدم جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ پیر کہے گا کہ اللہ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا، باقی نماز سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے ایک ایک اعضاء کان بھی جواب دیں گے اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ گانا سنا کرتا تھا، اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا، لڑکیوں سے راتوں بھر باتیں کرنے والا یہی شخص ہے۔ اے اللہ تو نے کان دیا، اس نے قرآن کی تلاوت کو نہ سنا، تو نے زندگی دی، اس کان کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ تو نے یہ آنکھ دی ہے، آنکھ بھی چیخ کر کے کہے گی اللہ اسی آنکھ سے یہ فلمیں دیکھا کرتا تھا، اسی آنکھ سے یہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اسی آنکھ سے لڑکیوں کی ننگی تصویریں بھی دیکھا کرتا تھا۔ اے اللہ یہی آنکھ ہے جس سے انہوں نے بہت سی غلط چیزوں کو دیکھا، لیکن اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کو، قرآن کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ مدرسوں میں جا کر کے، مدارس کے اب مدرسوں کے بچوں کو اوپر نظر نہیں ڈالی کہ کس طریقے سے اسلام کی تعلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی۔ اے اللہ اس کی نظر دنیا کے چکا چوند پر پڑی تھی، اے اللہ اس کی نظر دنیا کے خوبصورتی میں پڑی تھی۔ یہ کبھی بمبئی گیا، کبھی گوا گیا، کبھی کہاں گیا، کبھی کہاں گیا، کبھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی، کبھی اس ہیروئن کی تصویر دیکھی۔ اللہ کہے گا اب تو مجرم ثابت ہو گیا ہے۔ انسان کہے گا ہاں، لیکن اب وہ چیخ کر کے جو کہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کر کے کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو، کیوں میرے خلاف تم بول رہے ہو؟ میں نے تو تیرے لیے کیا ہے، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا، اے پیر میں نے تیرے لیے کیا، میری آنکھیں میں نے تیرے لیے کی ہے۔ اب چیخ کر کے جو جواب دے گا اس کو سنو۔ جواب میں کہے گا کل تو میں بول نہیں پاتا تھا، مجبور تھا، تم غلط کام کرتے تھے، چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے، میں بول نہیں سکتا تھا، تم غلط کرتے تھے، مجھے بیکار لگتا تھا، تم لڑکیوں کے اوپر تم ہاتھ ڈالتے تھے لیکن میں بول نہیں پاتا تھا، تمہاری نظریں غلط جگہوں میں جایا کرتی تھی، میں بول نہیں پاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی فراہم کی ہے، مجھے طاقت دی ہے، اب اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں، اور میں بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب میں تیری کرتوت کو بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، جب اس کے سامنے اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے جسم کے پارٹ بولیں گے، اللہ کے پاس کتنا پاور ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ سب بولے گا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گیتا اور روائن کے شلوک نہیں پڑھ، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا، حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ سنیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ آپ مجرم ہو جائیں گے تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ماننے والوں سے کہا، ماننے والوں سے کہا، آخری رشی منی دنیا کے اندر رائے، آخری نبی، آخری پیغمبر، رشی منی میسنجر جب دنیا کے اندر رائے، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کے لیے اگر تم ایک کھجور تیرے پاس ہے، وہی کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اور اسی کھجور کے ذریعے سے اگر تم بچ سکتے ہو تو جہنم سے بچو، کیونکہ یہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بنایا اور اس طریقے سے اتنا مضبوط اور اتنا ڈینجر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے کہ اس جہنم کے اندر جو چلا جائے وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی، موت کی تمنا کرے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اس جہنم کو ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جہنم کے اندر جب مجرمین جائیں گے تو باقاعدہ موت کی تمنا کریں گے، اللہ اے فرشتے، اے جہنم کے داروغے، اے جیلر، اے جہنم کے مالک سن، اے مالک سن، ہمیں موت دلا دے۔ اللہ سے کہے کہ مار دے، ہمیں موت کی سزا دے دے، ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، برباد ہو جائے۔ جہنم کے فرشتے کہیں گے نہیں، قال انکم باکسون، یہاں پہ موت نہیں آ سکتی ہے، یہاں تم مر نہیں سکتے ہو، یہاں تڑپتے رہو، بلکتے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنم کا یہ منظر دیکھیں، وہ آخرت کا جیل ہے، یہ دنیا کا جیل ہے۔ یہاں پہ آپ کو سزا مل گئی تو معاملہ آگے بڑھا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آپ کو سزا ہو سکتا ہے آپ کی معاف ہو جائے اور آپ کے پروف وہاں پہ ثابت ہو جائیں اور آپ کے وکیل آپ کے حق میں اتنے اچھے انداز میں بول دیں کہ جج پھر اپنا فیصلہ پلٹ دے اور آپ کو اس جیل سے باہر نکال دے۔ جہنم میں جانے کے بعد آپ کو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا، نہیں کوئی چارہ نہیں۔ جہنم میں گئے، آپ نے جو گناہ کیا اس کی پوری سزا بھگتو، پوری سزا بھگت لو۔ اگر آپ توحید والے ہو، شرک مشرک نہیں ہو تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اللہ نکالے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن سنیے، جہنم کے اندر ہمیشہ کون رہے گا؟ جو قبر کو پوچھتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، جو دوسروں کے استانوں میں جا کر کے اور غیروں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتا ہو۔ چادریں چڑھانے والوں سنو اور اللہ کے نام پر غیروں کی عبادت کرنے والوں سنو۔ 2-4 سال تک بچہ نہ ملے تو کسی قبر کے پاس جا کر کے تم فریاد طلب کرنے والوں سنو۔ تمہیں تیری زندگی میں برکت نہ آئے تو تم باباؤں کی تعویذوں کو لٹکاؤ۔ اے باباؤں کی تعویذوں کو لٹکانے والوں سنو، غور سے سنو۔ یہ دنیا کے اندر یہ چند پرمپرا ہے اور چند سسٹم ہے جن کو کچھ کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے ان تعویذوں کو ایجاد کیا ہے۔ یہ تعویذیں حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور جس کو شرک قرار دیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دکانوں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر تعویذوں کو ڈالتا ہو تو میرے بھائیوں سنو، ایسا مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والا ہو، غیروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو، ایسا اگر بغیر سن لیجئے، بغیر معافی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، خالدین فیہا۔ ایسا مشرک باہر کبھی نہ نکلے گا۔ زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی کیا، یہ سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زنا کیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو معافی کر دے گا۔ ارے شراب پی لو نا یار، مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، صرف شرک کا معاف نہیں کرے گا۔ ہم شرک نہیں کریں گے، بکیا چلو لڑکیوں سے عشق لڑائیں، چلو شراب پئیں، جوا کھیلیں۔ مولانا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
जहन्नम से तुम्हें निकाल लेगा, अगर ये गुनाह करोगे तो निकाल लेगा। मेरे भाइयों ये गुनाह है, हाँ ये गुनाह है, अल्लाह तो जहन्नम से निकालेगा अगर तौहीद वाले हो। अगर ये गलत काम करते हो तो जहन्नम से निकालेगा। लेकिन जहन्नम का जो अजाब है उस अजाब के बारे में कभी कभी सोचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा आराम करने वाला आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में कभी तकलीफ ना देखी होगी, जिसने दुनिया में कभी जर्रा बराबर उसको किसी चीज की टेंशन ना हुई होगी, किसी जर्रा बराबर किसी चीज की तकलीफ ना हुई होगी, उसको जहन्नम के अंदर एक सेकंड से भी कम अगर आप समझ सकते हो उससे भी कम लम्हा के लिए अल्लाह जहन्नम के अंदर बंदा को डालेगा। और उसके बाद जहन्नम से निकालने के बाद अल्लाह सवाल करेगा, आई मेरे बंदे ये बता क्या तुमने दुनिया में आराम किया है कि नहीं, दुनिया के अंदर तुम्हारी जिंदगी कैसी कटी है। एक सेकंड से कम लम्हा गुजरने के बाद वो जवाब देगा कि अल्लाह मेरी जिंदगी तकलीफों में कटी है, मेरी जिंदगी मुसीबतों में कटी है, अल्लाह मैं तो आराम जानता ही नहीं हूँ, अल्लाह मेरी जिंदगी में कभी आराम का मैंने मजा चखा ही नहीं है। एक सेकंड से भी कम जिंदगी काटने वाला इस तरीके से अल्फाज हो रहेगा, अल्लाह मैंने जिंदगी में कोई आराम मैंने देखा ही नहीं है। एक सेकंड से कम का ये लम्हा होगा मेरे भाइयों। अब सोच सकते हो और आप अंदाजा लगाओ, जिसके कपड़े आग के, जिसके बिस्तर आग के, जिसकी छत आग की और जिसका बिछोना ओढ़ना मकान सब कुछ आग ही आग, बताइए उस आदमी की कंडीशन कैफियत हालत कैसी होगी। सोच सकते हैं आप? गौर करो मुसलमानों, तकरीरें बहुत सुनने के लिए आया करते हो, इस मंजर को कभी कभी आप सोचो, गौर करो। जहन्नम के अंदर जिसको डाला जाएगा जहन्नम का ओढ़ना भी होगा, आग का ओढ़ना होगा, आग का बिछोना होगा, आग के कपड़े होंगे, आग ही के अंदर उसको लपेट दिया जाएगा और आग के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी वजह से सहाबा ने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल अभी तो आपकी 40-45 साल ही हुए हो अल्लाह के रसूल, अभी आपके 35-40 साल की जिंदगी हुई अल्लाह के रसूल, इसके बावजूद आपके चेहरे के अंदर अल्लाह के रसूल अभी आपका तो 50-55 साल ही हुआ है, यानी जवानी अधेड़ उम्र में आपने कदम ही रखा है। 40 से ज्यादा आपके बस 50-55 साल की जिंदगी ही हुई है। अभी तो आदमी को जवान लगना चाहिए, अभी आदमी के अंदर ताकत होनी चाहिए, अभी आदमी को बिल्कुल जवान दिखना चाहिए अल्लाह के रसूल, लेकिन आपके चेहरे के अंदर बुढ़ापा नजर आ रहा है, आपके बाल सफेद होने लगे। अल्लाह के रसूल मामला किया है, आपके बाल कैसे सफेद होने लगे? अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया था वो जवाब यही था, मेरे सहाबा, जब मैंने सूरह रात को पढ़ा, सूरह गाशिया को पढ़ा, सूरह वाक़िया को पढ़ा, आई मेरे सहाबा मुझे इन सूरतों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। इन सूरतों के अंदर जहन्नम का तस्करा मौजूद है। मैंने इन सूरतों को पढ़ा तो पढ़ करके मेरे चेहरे के अंदर वो जहन्नम की वो हौलनाक की नजर आ रही है। मैं उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चैन नहीं है, सुकून नहीं है। इस वजह से मैं अल्लाह से बहुत ही ज्यादा माफी मांगा करता हूँ। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए जहन्नम का ये मंजर है, गौर कीजिए आप। आज अपने आप को आदमी क्या सोचता है, अरे कुछ नहीं होगा, जलसे के अंदर चले जाओ, चंदे दे दो, नमाज से क्या मतलब है, रोज़ा से क्या मतलब है, दीन इस्लाम से क्या मतलब है, अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी काटो। मुसलमान है बस स्टेटस लगा लिया, हाँ एक से एक बातें लगाता है स्टेटस में और अमल ज़र्रा बराबर नहीं करता है। मेरे भाइयों आप मुसलमान बनिए, मुसलमान। सुनिए हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बहुत सारी बातें आई हुई। अल्लाह के रसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी रसूल ऋषि मुनि पैगंबर बन के आए हुए थे, और आप पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर के आए। आपने सबको डराया, सबको बताया, यहाँ तक कि ये भी आपने बताया कि मेरे बाद अब कोई रसूल पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया के अंदर नहीं आएगा। और आपने ये भी बताया कि सुनो मैं तुम्हारे दरमियान जो
آیا ہوا ہوں تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم جہنم کے اندر چلے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں پیر سے، میں تمہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اس طرف مت جاؤ، زنا کی طرف مت جاؤ، شراب کی طرف مت جاؤ، حرام خوریوں کی طرف مت جاؤ، غلط کاموں کی طرف مت جاؤ، شرکی اعمال کی طرف مت جاؤ، یہ جہنم کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور تمہیں جہنم کا معاملہ معلوم نہیں۔ میں نے جہنم کو دیکھا، رائت النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم جہنم اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک ہے، جو جہنم کی آیتیں اگر اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ آج ابھی آپ اگر سعودی عرب اگر جانے کے اتفاق ہو عمرہ اور حج کے لیے، اور حرم شریف کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر اگر وہاں کے امام صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور جہنم کی آیتوں کی اگر تلاوت کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائی جو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، اتنا زیادہ آج بھی وہ امام رونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کے مقتدی کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، میرے بھائیوں ادھر قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جہنم کا بیان ہو رہا ہے، اور ادھر ہم موج مستی کر رہے ہیں، ادھر ہم مرغا مسلم توڑ رہے ہیں، ادھر ہم عشق لڑا رہے ہیں، ادھر ہم لڑکیوں سے گپیں کر رہے ہیں، ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ اگر کہیں ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور جہنم کی اگر سرٹیفکیٹ مل گئی تو میرے بھائیوں وہاں پہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے آج دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ دیکھیے، یہاں تو پیسہ اسا دے کر کے جہنم سے، آگ سے، اس جیل سے بچا لیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ سزائیں نہیں دی جاتی، ہاں یہاں مارا جاتا ہے۔ جب جیلر سے ملا، جیل کے جو گیٹ مین ہیں اس سے میرے ملاقات ہوئی، کافی دیر تک اس سے پہلے بات ہوئی، اس سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے جیل کے اندر جب سزا دی جاتی ہے موت کی تو کس طریقے سے سزا دی جاتی ہے، کون دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی ہم بھی دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے الگ سے بھی آدمی آتے ہیں اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، ایک بٹن ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اچھا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس نے جو بتایا میرے بھائیوں کبھی سوچیے، آپ کو بتا دیا جائے آپ کو صبح میں مرنا ہے، مار دیا جائے گا، اور آپ کے سامنے ابھی مرغا مسلم رکھ دیں، ہاں دیسی مرغا کھائیے گا آپ کو موت آئے گی، بولا جائے گا کل آپ کو موت آ جائے گی، ہاں آپ کا کھانا اندر نہیں جائے گا۔ اس نے ہم کو بتایا مولوی صاحب کھانا دیا جاتا، کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو بولتا کپڑا پہن لو، کپڑا نہیں پہنتا، وہ اس کو بولتا کوئی خواہش بولو، کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر کے لے جاتا لیکن جانے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے، زبردستی اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور جب پھانسی دی جاتی ہے تو کئی کے تو لیٹرین باتھ روم تک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جیل کے مین گیٹ والے نے مجھے بتایا، یہ ساری باتیں اس نے سنائی۔ میرے بھائیو جیل کے اندر جانے کے بعد احساس آدمی کو ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر رہو تو بہت سنبھل کر کے رہو، یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی غداری کر سکتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہندوستان ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، جیلوں کے اندر صرف مسلمان بند نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت سے غیر مسلم جو کہ معصوم ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، کیونکہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے، اور سامنے والا جو ان کا ایگنسٹ پارٹی تھا اس نے اپنی باتوں کو اچھی طریقے سے پیش کر لیا، اس کی وجہ سے وہ آدمی نے اس کو جیل کے اندر بند کروا دیا۔ بہت سے غیر مسلموں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی ساری داستان ہمیں سنائی، وہ ساری باتیں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، اندرونی باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اندر، کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، اس کے اندر کسی نے لکھتا مولانا جرجیس رہا، اور کوئی لکھتا ہے کہ مولانا جرجیس کو
یہ کھانے ملتے ہیں اور ایسی ایسی سزا ملتی، کس روم میں رہے ملاقات ہوئے۔ ارے بھائی جن لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا بیرک میں، کسی کو بھی اجازت بیرک تک جانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی اندر تک نہیں جا سکتا، باہر میں آپ ملاقات کیجئے، اور بہت دور 1-8 کلومیٹر دور پہ بیرک بنا رہتا ہے، اتنے دور پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں جانے کی کسی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہاں کوئی جا بھی نہیں پاتا ہے۔ عام آدمی جو ملنے والا وہاں تک کوئی جاتا نہیں، کس حال میں کس کنڈیشن میں، وہ قیدی ہی آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کی بات ہی کو سن کر کے سمجھ سکتے ہیں، بقیہ آپ اپنے آنکھوں سے وہاں پہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا جیل کا معاملہ ہے، اور آخرت کا جیل کا تو کیا کنڈیشن ہے۔ دنیا کے جیل میں بہت سے لوگ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، نمازی دیندار بن جاتا ہے، اور پاپوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور دنیا میں اللہ اللہ کر کے زندگی کاٹتا ہے کہ کہیں پھر سے ہم کو پھنسا کر کے جیل کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ میرے بھائی یہ تو دنیا کا جیل ہے جس کے اندر بہت کم تکلیفیں دی جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر وہ سب تکلیفیں جس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ذرا سنو، غور سے سنو سیماپیو پور کے لوگوں اور یہاں کی لڑکیوں، سنو اور زیادہ سے زیادہ سنو، غور سے سنو، جو نماز سے دور رہتی ہو سنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں سنو، حرام خوری کرنے والوں سنو، ناجائز طور پر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں سنو، اور آج غور سے سننا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیفیں دیا کرتے ہو بھی سنیں، غور سے سنیں۔ جب جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی لوگ کھا رہے ہوں گے، مرغا مسلم توڑ رہے ہوں گے، بریانی کھا رہے ہوں گے، الگ الگ پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے، اپنے مرضی کے مطابق انجوائے کر رہے ہوں گے، جو اس کو ملتا ہوگا یہ جہنمی بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے دیکھے ہوں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی اندازہ لگا لو، اب یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہ ساری چیزیں آپ ادھر بھی دکھا سکتے ہیں، لیڈیز میں دیکھا بھی جا رہا ہوگا ہم کو، ہاں اب وہ تو پردہ بھی لگا پھر بھی وہ ہماری پوری حرکت وہ دیکھ رہی ہے، ہاں۔ یا ابھی دلی کے اندر بھی کوئی، دلی میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، دلی میں کہا ہوا بھائی اس کو بھی کچھ ہو گیا کیا، اگر دلی کے اندر کوئی معاملہ ہو، ابھی نیوز چلے اور ابھی آپ ٹی وی کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، لائیو آپ شو دیکھیں گے، اچھا ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ ہمارے کیا بھائی کیا ہو رہا ہے، ہمارے پردھان منتری جی یہاں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے بھاشن دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی۔ اب یہی جب انسان یہ کر سکتا ہے، انسان کے کھوپڑی میں دماغ کتنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، انسان کی کھوپڑیوں کے اندر جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اب انسان اپنے دماغ سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہوگی ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ